تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مذہب کے ٹھیکیداروں کو، لوگوں کو غلط راہ دکھانے والوں کو واضح کیا تھا، جنہوں نے اپنی طرف سے اللہ جل شانہ پہ بہتان باندھا، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہوشیار ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اکثرہم لا یعقلون، یہ تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ایسی عوام کا ذکر ہے جو عوام بھی ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں، کیسے کرتی ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان اہل کتاب کو کہا جاتا ہے آ جاؤ نا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، دین نازل فرمایا، اس کی طرف آ جاؤ، اور اس رسول کی طرف آ جاؤ جس کو اللہ نے خاتم الرسل، آخری رسول، خاتم الرسول بنا کر بھیجا۔ تو لوگ کیا دلیل پیش کرتے پتہ ہے؟ سنیے گا۔ قالوا، وہ لوگ جواب دیتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کو جیسا ہم نے کرتے دیکھا تھا، ہمارے رہبری کے لیے وہی کافی ہے۔ ہمارے رہبری کے لیے کہتے ہیں کیا؟ وہی باپ دادا کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ رکھنے والے عوام کو، جو رسول کی اور کلام اللہ کی، دو باتیں ہیں، کلام اللہ، طریقہ رسول اللہ، ان دونوں باتوں کو چھوڑ کے جو باپ داداؤں کی راہ کو پکڑے رہتا ہے نا، اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ داداؤں کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، وہ سیدھے راستے پر بھی نہیں تھے اور علم بھی نہیں تھا۔ دونوں چیزیں نہ ہونے پر کسی کو رہبر بنا لینا، قرآن کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جسے رہبر بناؤ، جسے مقتدی بناؤ، اس کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز اس سے علم ہو، علم دنیا کی چیزوں کی جو معلومات ہے، نالج ہے، اسے فن کہتے ہیں، جو موت کے ساتھ فانی ہو جائے گا۔ علم اللہ کی صفت ہے جو قبر میں بھی باقی رہے گا، حشر میں بھی باقی رہے گا، جنت میں بھی ساتھ جائے گا انشاءاللہ، اسے علم کہتے ہیں۔ اور ہدایت وہ راستہ جو اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے، اس راستے پہ چلنا، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ تو دونوں باتیں اگر نہ ہو اور آدمی کسی کو مقتدی بنا لے تو صریح غلطی پر ہے، خود بھی غلط راہ جا رہا ہے، اوروں کو غلط کر رہا ہے۔ اور آباء و اجداد کا اتباع، اللہ جل شانہ نے کیا ہی عجیب بہترین بات کہی ہے کہ اگر آباء و اجداد میں کلام اللہ کا اتباع نہیں ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ، کہ کتاب اللہ کا اتباع نہیں ہے، آباء و اجداد میں کتاب اللہ نہیں ہے، قرآن کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اور سنت رسول اللہ بھی نہیں ہے، یعنی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے احکام کو جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا، اس کا علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں اور عمل بھی نہیں ہے، تو پھر یہ آباء و اجداد کی راہ کو پکڑ کے چلنا جہالت ہے۔ اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے ڈر سے، مالداروں کے ڈر سے نہ کلام اللہ کا اتباع کرتے ہیں، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بہترین آیت کریمہ ہے، اس کے مطابق غور و فکر کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ پرسنالٹی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بہترین نصیحت فرمائی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔